بازاروں سے ہٹ کے اپنے گھروں کے باہر تجاوزات بھی ایک بہت بڑا ہمارا سماجی اور معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس پہ آئے روز لڑائیاں ہوتی۔ آج حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں کھڑا ہے ایک ایسا ہی شخص جس نے اپنے گھر کے باہر ناجائز تعمیرات کر رکھی ہیں۔ جی نہیں، پہلے تو السلام علیکم جناب آپ کو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ناجائز تجاوزات نہیں کیے۔ نہیں، یہ تو یہ شروع سے یہ کہتے ہیں، اور میر صاحب ہمارے چونکہ محلے دار ہیں، میں اس لیے ان کو لے کے آیا ہوں کہ آئیں ذرا تھوڑا سا گفتگو تو کریں پا جنید کے ساتھ۔ یعنی صرف یہ کہنے پہ ادھے محلے کے دشمن بن گئے ہوئے ہیں جی کہ آپ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ناجائز بنایا تھڑا۔ نہیں، بات یہ ہے، میری پہلے تو آپ بات صرف تھڑا نہیں بنایا ہوا۔ ایک منٹ میر صاحب، میں آپ کے ظاہر ہے آپ سے گفتگو ہونی ہے۔ کچھ 4 فٹ باتھ روم بھی ایک بار نکالا ہوا ہے۔ دیکھو نا یارا کہ باتھ روم باہر نکالا ہوا ہے اور ایل ڈی اے والے وہ توڑنے آ گئے ہیں تو کہتے محلے داروں کے دشمن ہو گئے، آپ نے شکایت کی ہے۔ دیکھیں، اصل میں گراج میرا چھوٹا تھا اور بات دروازے سے شروع کرتا ہوں، تو گاڑی میں نے لے لی بڑی، تو میں نے جب دروازہ باہر نکالا ہے تو پھر وہ برا لگ رہا تھا۔ بڑی گاڑی پتہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ CD70 کو۔ اور CD70 باہر کھڑی کرنے کے لیے اس نے ٹرک جتنی جگہ جو ہے گھیری ہوئی ہے۔ نہیں، CD70 تو اب بیچ دی ہے انہوں نے، چونکہ پاؤں نیچے نہیں تھے لگتے، اب تو لے لی ہے باہر۔ مگر یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے، آپ کی اگر ضروریات زیادہ ہیں تو آپ کسی کھلی جگہ پہ جا کے مکان لیں۔ بالکل۔ آپ اس تنگ سی گلی میں جو پہلے 8 فٹ کی گلی ہے اس میں آپ نے اپنے گراج کا بھی دروازہ باہر کو نکال لیا، آپ نے کوئی 4 فٹ کا باتھ روم بھی باہر نکال لیا ہے۔ یار یہ سرکاری جگہ ہے، یہ پورے علاقے کی جگہ ہے۔ نہیں، سرکاری جگہ سر سڑک سے شروع ہوتی ہے، میری بات سنیں، سڑک پر نہیں آیا میں۔ 2.5 فٹ کا تھڑا نکال لیتے ہیں، 2 فٹ کا واٹر پمپ نکال لیتے ہیں، سوئی گیس کا میٹر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کل ملائی جائے نا ان کی جگہ جو تجاوزات کے عادی لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک 100 اسکوائر فٹ بنتی ہے۔ ہاں جی، اچھی بلی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اب میر صاحب ضد کرتے ہیں، ہم آگے سے بولتے نہیں ہیں چونکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، مگر کیا آپ نے سارا ناجائز ہوا ہے۔ آپ کو چاہیے، دیکھیں آپ نے کار رکھنی ہے، آپ کا گھر کار افورڈ نہیں کرتا، آپ کا گراج کار افورڈ نہیں کرتا، اس لیے آپ نے وہ دروازہ 3 فٹ باہر نکال کے تو لگا لیا ہوا ہے گیٹ۔ آپ کہیں اور بڑے گھر میں جا کے رہ لیں۔ یہ آپ کا حسد ہے، یہ آپ کی جیلسی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے اور میں اپنے گھر کا دروازہ ہی آگے کر رہا ہوں، آپ کے گھر سے جگہ نہیں لی میں نے۔ یار اللہ پاک آپ کو بڑی گاڑی دے، لینڈ کروزر دے، بلکہ ٹرک دے، چونکہ ماشاءاللہ لگتے آپ ٹرک کے ڈرائیور ہی ہیں۔ آپ ہماری طرف سے جہاز رکھیں، مگر میں تو صرف یہ میر صاحب عرض کر رہا ہوں کہ گلی نہ روکیں یار۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سڑک سے جہاں شروع ہوتی ہے وہ سرکاری زمین ہے، جہاں تک بجری پڑی ہوئی ہے، لک پڑی ہوئی ہے، اس کے آگے جو کچی زمین ہے وہ سرکار کی، وہ آپ کی ہے۔ کیوں آپ کی ہے؟ سر جہاں تک پول لگے ہوئے ہیں، کھمبے لگے ہوئے ہیں نا، وہاں تک، کیونکہ گاڑی پول کے پیچھے سے تو نہیں آئے گی، آگے سے جائے گی نا، تو پول تک تو ہمیں اجازت ہے نا، وہ پول تک۔ آپ اس طرح کریں، آپ اپنا مکان گرا کے نا تو پول تک آگے بڑھا لیں تاکہ آپ اچھی طرح گرفتار ہو سکیں۔ اور میر صاحب آپ نے شعر ہی الٹا کر دیا ہے، گراج کیا چھوٹا ہوا میرے مکان کا، میں نے لوگوں کے رستے روک لیے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عتیق بھائی، جب یہ صبح گیٹ کھول کے اپنی گاڑی نکالتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ شہنشاہ اکبر اپنے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اتنا مجھے برا لگا ہے، پولیس آ گئی، آ کے گرفتار کر کے لے گئی، ان سے بدتمیزی کی، انہوں نے گرفتار کر لیا اور وہ ہتھ کڑی لگا کے لے کے جا رہے تھے، ایمان سے وہ پولیس والا باقاعدہ مداری لگنا شروع ہوا ہے۔ مجھے ایسے لگے کہ وہ بیچارہ اپنا بندر لے کے جا رہے ہیں۔ اور سارا ہتھکڑی تو مردوں کا زیور ہے سر۔ اور کھلو جا تو ایڈا جوید ہاشمی، بات ہو رہی ہے گلی کی، ویسے ہی وہ ہتھ کڑی زیور اتنے بازو ہیں تمہارے ہیں، تم تو ہتھ کڑی لگا کے ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ اور جنید صاحب یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ کوئی محلے دار آگے سے لڑنا شروع کر دے، محلے داروں کی ریکویسٹ پہ، محلے داروں کی تنگی پہ، محلے داروں کی تکلیف پہ کوئی آگے سے لڑنا شروع کر دے، یہ اس سے زیادہ بری بات ہے۔ وہ تنگ کرنے سے زیادہ بری بات یہ ہے، وہی ہے نا کہ گناہ کے اوپر فخر کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، ہر جس بندے نے تجاوزات کی ہوتی ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے 2 فٹ آگے کر لینے سے کیا قیامت آ جائے گی، یہی سوچ کے پورے محلے نے تجاوزات کر دیتے ہیں اور گلی بالکل بند کر دیتے ہیں۔ ادھر والے نے بھی 2 فٹ کر لیے، سامنے والے نے 3 فٹ کر دیے، ادھر والے نے اور
रास्ता जो है सारे का सारा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मीर साहब को देखते हुए हमारे मोहल्ले में एक बेवा खातून रहती है, गुले रेख्ता। गुले रेख्ता। उन्होंने गैराज के बाहर निकालना था, उन्होंने बाकायदा गाड़ी ही ऐसे गली में खड़ी कर ली है और आगे उन्होंने तार लगा ली हुई है। जाहिर है वो तो गुले रेख्ता है ना, वो तो कर सकती है। और जुनेद साहब, ये मीर साहब ने अपना थड़ा इतना बड़ा किया हुआ है कि जब भी बारिश होती है इनका घर महफूज रहता है और सारा पानी नीचे वाले घरों में चला जाता है। और आप यकीन करें कि 2-3 दफा गली में एक्सीडेंट हो चुका है, सिर्फ इनके वो सारा कुछ आगे करने की वजह से। मोटरसाइकिल लगाए एक दफा, इनसे पूछे जरा, मोटरसाइकिल नहीं लगा इनके वो बाथरूम की दीवार के साथ। नहीं तो वो लगाया तो वो अंधा था मोटरसाइकिल वाला जिसने मेरे बाथरूम में ही मारने था और मोटरसाइकिल। यार खुदा के वास्ते आपने बाहर निकाला हुआ है, सड़क के बीच में किया हुआ है, और रात के वक्त वो बच्चे कहीं गाड़ी तेज आ रहे होंगे, वो इधर से गाड़ी जा रही थी, वो बचने के लिए इधर हुए तो सीधा इनके बाथरूम में जा लगे। शुरू में जब इन्होंने बनाया वो बाथरूम तो मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर एतराज किया है कि हजूर ऐसे ना करें इस तरह। तो कहने लगे कि इस जगह के ऊपर साया था। अच्छा। हाँ जी, इसलिए मैंने ये कवर की है। और उनको डराने के लिए रात को अंधेरे में बाथरूम की बत्ती बुझा के उधर बैठ के तो आवाजें भी निकालते रहे। कई मरतबा मैं डर के भाग गया हूँ। आप क्यों डर गए? आपकी तो आवाज निकाल रहे थे। मैं तो खुद इनक्रोचमेंट की वजह से बड़ा सेंसिटिव हूँ। और ये इंक्रोचमेंट क्या सेंसिटिव है, तो ये खुद जो इंक्रोचमेंट की हुई है। आपके इर्द गिर्द सारी इंक्रोचमेंट है। और बल्दिया वाले किसी वक्त भी आगे मस्मार कर सकते हैं इसको। मुझे वैसे बाजुनैद ईमान से ये खुद लोगों को शर्म करनी चाहिए कि मोहल्लेदारों को तंग करने की बजाय और उनसे मुखालफत लेने की बजाय खुद ही अपनी अपनी चादर के अंदर अपने पाँव रखें। यही लोग अगर दुबई या यूरोप के किसी मुल्क में रहते हो तो इनकी 1 इंच तजावजात की जरूरत ना हो। बिल्कुल।